اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج الشریف۔ ہماری گفتگو اخلاق منتظرین کے حوالے سے آج مومنین کا جو باہمی اخلاق ہے، آپس میں گفتگو، آپس میں رویہ، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نکات بیان ہوں گے۔ سورہ حجرات کے اندر پروردگار آیت نمبر 10 میں فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک تمام مومنین، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کریں، ان کو آپس میں ملائیں اور اللہ سے ڈریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم بھی مورد رحمت پروردگار قرار پاؤ۔ عزیزان، اس وقت ہمارے ہاں جو اکثر مسائل ہیں اہل ایمان کے اندر، چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، فرق نہیں کرتا، وہ سارے کے سارے ہمارے رویے اور بالخصوص ہماری زبان کے مسائل ہیں۔ ہم تمام اہل ایمان کے درمیان ایک رشتہ ہے، وہی رشتہ ولایت محمد و آل محمد۔ ابھی کچھ دن پہلے غدیر جیسا متبرک اور مبارک دن بھی گزرا، اور جس نے ہم سب مومنین مومنات کے اندر رشتہ ایمان کو تقویت دی، استحکام دیا، اس کو مضبوط کیا ہے۔ لیکن یہ رشتہ بسا اوقات بری طرح ٹوٹ جاتا ہے، یہ تعلق، جب ہماری زبان ہمارے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، لڑائیاں پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارتی ہے، غیبت کرتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ غور کریں، بہت سارے جو گناہ ہو رہے ہیں ان کا تعلق زبان سے ہے۔ ہم کہتے ہیں جی گناہ شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن یہ گناہ کم ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ گناہ جو اس وقت دنیا میں اور بالخصوص اہل ایمان کے درمیان ہو رہا ہے، جس میں مومنین مومنات کے اندر کینہ، بغض، لڑائیاں، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے، اس کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ ایک گھر کے اندر جتنی بھی لڑائیاں آپ صبح سے لے کر شام تک ذرا سوچیں، سب کا تعلق زبان سے ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، والدین بچوں کے درمیان لڑائی ہے، ساس سسر اور بہو کے درمیان لڑائیاں ہیں، یعنی جتنی بھی لڑائیاں آپ ایک گھر میں تصور کریں، ان سب کا تعلق زبان سے ہے، چونکہ زبان کے گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرواؤ، ایک دوسرے کو آپس میں ملاؤ، اختلاف نہ ڈالو، کینے پیدا نہ کرو، ایک دوسرے سے نہ لڑاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ کل تم پر بھی رحم ہو۔ ہم نے اپنی زبان کے گناہوں کا بالآخر حساب نہیں دینا، خدا نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ کبھی سوچا ہے، کبھی انسان غور کرے کہ میں صبح سے لے کر شام تک زبان کے کتنے گناہ کرتا ہوں؟ یقین کریں اگر لکھنا شروع کر دیں تو پوری کاپی ایک دن میں ہی بھر جائے گی، ایک دن میں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے بارے میں، کتنے گناہ فرشتے لکھتے ہیں بیٹھ کر ہمارے، اور یہی گناہ جو ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جہنم ہے۔
ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی، آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدین، ایران کی بہت بڑی ہستی، وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیشتر جہنمی جو ہیں وہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی ہوئے ہیں۔ وہ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، فتنہ فساد، وہ جو دوسرے ہیں قتل کرنے والے، یہ جہنمی یہ بھی ہیں، لیکن یہ کم ہیں۔ بیشتر جہنمی جو ہیں وہ زبان کے گناہ والے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ زبان کا ہو رہا ہے۔ گناہ جو ہے زبان کا، یہ بہت سارے نمازیوں کو، بظاہر روزہ دار، پرہیزگار، بظاہر حج زیارات کرنے والے بہت سارے مومنین مومنات کو جہنم میں جو دھکیلنے والی ہے یہی زبان ہے، زبان کے گناہ ہیں۔ کیونکہ زبان کا جو گناہ ہے اس کے زخم بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے یہ مثال تو سنی ہے کہ، اور یہ فرمان بھی ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، نسلوں تک رہتا ہے۔ کتنے ہی خاندان آپس میں ٹوٹ گئے، کتنے ہی بہن بھائی آپس میں جدا ہو گئے، کتنے ہی میاں بیوی کے درمیان طلاقیں اور یہ تعلقات جو ٹوٹے ہیں، ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ زبان سے، کہ ایک زبان غلط طریقے سے حرکت میں آئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک خاندان تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں میاں بیوی جیسا مضبوط رشتہ تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں بہن بھائی جیسے مقدس رشتے پامال ہو گئے۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کی طرف توجہ کریں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ زبان کو ہلاتے ہوئے مجھ سے ڈرو۔ اگر زبان کو کنٹرول میں کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، مورد رحمت پروردگار قرار پاؤ گے۔ اسی زبان سے ہم بے پناہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ یہی زبان جہنمی کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ جب دو لڑے ہوئے مومنین مومنات کے درمیان آپ اپنی اسی زبان سے صلح کرواتے ہیں، ایک مقام جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہاں مومنین کی صلح ہے، لیکن ہمارے ہاں برعکس لوگوں کے درمیان جھوٹ بول بول کر لڑائیاں کروائی جاتی ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہی جھوٹ اگر دو مومنین، دو مومنات، میاں بیوی، بہن بھائی، دو اچھے دوست جو پرانے زمانے میں یا پہلے اچھے دوست سے اب لڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے اختلاف کو جھوٹ بول کے ختم کر دیا جائے تو یہاں یہی جھوٹ جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، البتہ ایسا جھوٹ جو قابل قبول ہو۔ یعنی میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے کسی وجہ سے، تو انسان جو ہے میاں کو کہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے رہیں پہلے کی طرح، اور یہ ساری اختلافات جو ہیں یہ بھول جائیں، ایک نئے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اور بیوی کو جا کے بھی شوہر کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے۔ یعنی اس طرح کا جھوٹ کہ دونوں کے درمیان وہ نرم گوشے پیدا ہوں اور وہ نفرتیں محبت میں بدلیں اور ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں اور وہ زندگی دوبارہ لخت شروع ہو۔ یہ جو جھوٹ ہے جو آپ نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اور دونوں کو باری باری سنایا، اس کا تو بے پناہ ثواب ہے۔ اس قسم کے جھوٹ جو ہیں وہ جہنمیوں کو جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن دو میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں اور کسی سے وہ خوشی برداشت نہ ہو، چاہے وہ اپنا ان کا عزیز ہو یا غیر ہو، اور وہ ان کے درمیان اختلاف ڈالے، یہ جتنا بھی نمازی پرہیزگار ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، چونکہ دو میاں بیوی کہ جن کو اللہ نے ملایا تھا اس نے ان کو جدا کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں عزیزان سب سے بڑا مسئلہ اس وقت زبان کے گناہ ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں لیں، زبان سے سارے کام شروع ہوں گے۔ اگر یہ زبان کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے باقی اعمال جو ہیں وہ سارے جو ہیں ان کا ثواب، ان کی برکات اس زبان کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی کا ذکر ہوا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن تم حسرت کھاؤ گے، چونکہ تمہارے اعمال ان لوگوں کو منتقل ہو رہے ہوں گے کہ جن سے تم دنیا میں نفرت کرتے تھے۔ کیونکہ انسان جب
کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے نا، جس پر غصہ ہوتا ہے نا اس کی بدگوئیاں کرتا ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ جس کی غیبت کری جائے، جس کی بدگوئیاں کی جائیں، اس کی نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی۔ تو ایت اللہ بہودینی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے سارے اچھے اچھے اعمال اسی شخص کی طرف منتقل ہو گئے ہیں جس کی ساری زندگی آپ غیبت اور بدگوئی کرتے تھے، اور وہ جو آپ کے اپنے عزیزان جن سے آپ محبت کرتے تھے ان کو آپ کچھ بھی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آپ خالی ہو جائیں گے، سارے اعمال اس کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ زبان کا غلط طریقے سے ہلنا باعث بنتا ہے کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، جو کچھ ہم نے نماز سے، زیارتوں سے، روزے سے، خیرات سے، مجالس سے جو کچھ کمایا ہے وہ سارا اس کی طرف چلا جائے گا، اور اس کے گناہ ہماری طرف آ جائیں گے۔ ایک زبان کا گناہ غیبت، اس کے یہ اثرات ہیں۔ ابھی تو اور بہت سارے زبان کے گناہ باقی ہیں، جو لڑائیاں کروا رہے ہیں، جو تہمتیں لگا رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ صرف ایک غیبت جو زبان کا گناہ ہے، اس کے یہ اثرات ہیں کہ انسان کی نیکیاں اس طرف چلی جائیں گی جس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے سارے گناہ اس کی طرف آ جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو ان منتظرین میں سے قرار دے جن کی زبان پاک ہے، جن کی زبان پاکیزہ ہے، جس کی زبان باعث رحمت ہے، جس کی زبان باعث نجات ہے، جس کی زبان محبت پیدا کرنے والی ہے، نہ کہ ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی زبان فتنے پیدا کر رہی ہے، لڑائیاں پیدا کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ امام زمان کے منتظرین میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔